لیکن میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہاں سے تھوڑی سی دیر کے لیے آپ ہوا کیا ہمارے معاشرے میں یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، یہ جو حضرات یہاں آئے ہوئے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں ایک کہانی چل رہی ہے. اس کہانی کا اوریجن کیا ہے؟ عیسائیوں کی کتاب یہ ہولی بائبل ہے، یہ بائبل کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ عیسائیوں کی کتاب ہے. اس کتاب میں جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، نیا عہد نامہ، اس کے 4 گاسپل رائٹرز ہیں، گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، میتھیو، لوک اینڈ جان، 4. یہ جو 4 گاسپل رائٹرز ہیں، یہ ایکچولی اس وقت دنیا میں 302 گاسپل رائٹرز ہیں کرسچینٹی کے اندر، اور 302 میں سے انہوں نے 4 کو سلیکٹ کیا اپنی کتاب میں جمع لکھنے کے لیے. اور اس میں ایک گاسپل رائٹر ہے، گاسپل آف بارنابس، انجیل بارنابس، اور وہ کہتے ہیں وہ عیسیٰ السلام کا ڈسائپل تھا. اس کا اس میں ذکر بھی ہے 4 گاسپل رائٹرز میں بارنابس کا نام بھی اس میں ہے. اس آدمی نے بھی گاسپل آف بارنابس اس سے بھی لکھی، بارنابس کے نام سے منسوب ہے گاسپل آف بارنابس. وہ بارنابس جو ہے وہ عیسائی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہمارے تو جو 302 تھیں اس میں سے ہم نے جو سلیکٹ کی ہیں وہ گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، میتھیو، لوک اینڈ جان، یہ ہے. ہم گاسپل آف بارنابس کو نہیں جانتے. یہ جو گاسپل آف بارنابس ہے، میں اس کو بالکل 100% نہیں مانتا یہ اللہ کا کلام ہے. نہ یہ عیسائی بائبلوں کی کتاب، نہ یہ اللہ کی کتاب ہے، نہ یہ اللہ کی کتاب ہے. لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بہت سارے عقائد آپ کے یہاں پر ہیں اور باقی یہاں ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں. ابھی دیکھیے آپ کو ابھی جب میں کہانی سناؤں گا، اس بارنابس نے لکھی، اس بارنابس میں لکھا ہوا ہے، بارنابس کی انجیل کے مطابق 27 ورس میں، تب فلپس نے کہا، اے استاد، یہ کیوں کر ہوا کہ ابراہم کا باپ اپنے بیٹے کو جلا دینے پر آمادہ ہوا. فلپ ایک آدمی ہے جو عیسیٰ السلام سے سوال کر رہے ہیں. وہ عیسیٰ السلام سے سوال ہو رہا ہے کہ کیا بات ہے، ابراہیم السلام کے باپ جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں جلا رہے تھے؟ یہ بائبل پڑھ رہا ہوں میں، بارنابس. تو یسوع نے یعنی عیسیٰ نے جواب دیا، ایک دن جب ابراہم 12 برس کا ہو گیا تھا، اس کے باپ نے اس سے کہا، کل تمام خداؤں کا تہوار ہے، سو ہم بڑے معبد کو چلیں گے، بڑے بت خانے پہ جائیں گے، اور میرے بڑے خدا یعنی بعل کے لیے نظر لے جائیں گے، اور تو اپنے لیے ایک خدا پسند کر لینا. اب تو تیری وہ عمر ہے کہ تیرا بھی کوئی خدا ہو. سمجھ آ رہی ہے یا اس کو ایکسپلین کروں؟ اچھا، یہ بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابراہم نے مکر سے جواب دیا، خوشی سے ابا. اور یوں صبح تڑکے وہ سب لوگوں سے پہلے معبد گئے، یعنی سبوں سے پہلے وہاں پہنچ گئے. مگر ابراہم نے اپنے چوغے کے نیچے، چوغے پہنتی تھی عورتیں، اب ابراہم نے بھی چوغا پہنا ہوا ہے، مگر ابراہم نے اپنے چوغے کے نیچے ایک کلاڑا چھپا کر لے گیا. کیا لے گیا؟ دیکھیے آپ کو لگ رہا ہو کہ ہم وہی، یہ صحیح لگ رہا ہے نا، آپ کا ایمان ہے نا یہ. اور اس پر معبد میں داخل ہوا. جب بھیڑ ہو گئی، مطلب بھیڑ بڑی ہو گئی، تو ابراہم معبد کے ایک اندھیرے سے حصے میں ایک بت کے پیچھے چھپ گیا. ابراہیم علیہ السلام 12 سال کے یہ گیم کر رہے ہیں. اس کا باپ جب چلنے لگا تو سمجھا کہ ابراہم اس سے پہلے گھر چلا گیا ہوگا، سو وہ اسے ڈھونڈنے نہ ٹھہرا. جب ہر ایک معبد سے رخصت ہو گیا تو پجاری بھی معبد بند کر کے چلے گئے. تب ابراہم نے کولہاڑا پکڑا اور تمام بتوں کے پاؤں کاٹ ڈالے، سوائے بڑے بت بال کے. اس کے قدموں پر اس نے کولہاڑا رکھ دیا، بتوں کے ملبے کے درمیان، کیونکہ بت پرانے اور ٹکڑوں سے بنے ہوئے تھے، سو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس کے بعد ابراہم معبد سے جانے لگا
تو کچھ آدمیوں نے دیکھ لیا اور شبہ کیا کہ وہ معبد سے کچھ چرانے گیا تھا، سو انہوں نے اسے پکڑ لیا، اور معبد آ کر جب انہوں نے اپنے خداؤں کو یوں پاش دیکھا تو وہ بین کرتے ہوئے، یعنی روتے ہوئے، آوزاری کرتے ہوئے پکارے، جلد آؤ لوگوں، اسے مار ڈالو جس نے ہمارے خداؤں کو مار ڈالا۔ تب وہاں کوئی 10,000 آدمی پجاریوں کے ساتھ دوڑے ہوئے آئے اور ابرام سے پوچھنے لگے، اس نے کہا خداؤں کو کیوں تم نے توڑ ڈالا؟ ابرام نے جواب دیا، احمق ہو، کیا کوئی آدمی خدا کو مار سکتا ہے؟ اس کو تو اس بڑے خدا نے قتل کیا ہے۔ یعنی کس نے قتل کیا ہے؟ بڑے والے نے۔ وہ کلہاڑا نہیں دیکھتے جو اس کے قدموں کے پاس پڑا ہے؟ یہ یقینی ہے کہ اسے ساجی گوار نہیں ہے، ساجی گوار یہ برابر کا نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ ہاتھ اٹھائیے، کس کا اس بات پہ بھروسہ ہے جو پڑھتے آ رہا؟ ڈر کیوں رہو؟ یہ آپ نے پہلے یہی سنا ہوا ہے نا؟ ہے آج تک یہی سنا ہے نا؟ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ ہاں یہی سنا رہا ہے، یہی تو آپ نے بھی، میں نے بھی، مطلب میں کہیں باہر سے نہیں آیا ہوں۔ نہیں، آپ سوچئے، دیکھیں میری بات غور سے سنیں، یہ اس لیے ہو گیا، اب غلطی دیکھیں جس سے ہو گئی وہ تو ہو گئی۔ سب سے بڑی بات یہ سمجھیں، کیونکہ آپ کا اللہ بت ہے، سب کا۔ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے ہم سمجھ رہے اللہ نے کہا، اگر وہ بارنباس نے دکھا، جب تک اللہ کی بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، جب تک قرآن کو نہیں کھولیں گے اور پڑھیں گے نہیں اور غور و فکر نہیں کریں گے تو وہ ہمارا بت ہے۔ تو یہ دیکھیے اس کو پتہ ہے، ہم یہاں پاکستان کے اندر نہیں، 3/4 دنیا میں گھوما ہوں، 3/4۔ ایران چلے جائیں آپ، عرب ملک کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، انڈونیشیا چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، جس ملک میں آپ جائیں گے وہاں عربی میں قرآن پڑھتا آدمی، اس کا وہ بت خدا ہے، اللہ کو نہیں جانتا کیا کہہ رہا ہے وہ۔ ہندوستان میں چلے جائیے، عربی میں پڑھ رہا ہے قرآن، بنگلہ دیش میں چلے جائیے، عربی میں پڑھ رہا ہے قرآن، ہر دنیا کے نان مسلم سٹیٹس، انڈونیشیا چلے جائیے، عربی میں پڑھ رہا ہے قرآن۔ کتنی احمقانہ بات ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو بغیر دیکھے سوچ سمجھ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ آپ کیونکہ نہیں پڑھ رہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کے اللہ سے رجوع کروایا کہ پڑھیں گے تو اللہ سے بات چیت ہوگی، کلام پتہ چلے گا تو عمل کریں گے آپ۔ تو یہ وہ یہاں یہ چیز جو ہے، جو ہم اس چیز ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا کہ پہلی بات تو دیکھیں، تمام انسانیت کے بت ایک جگہ ہو ہی نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول بت توڑ رہے ہیں تاکہ لوگ اللہ سے رجوع کریں۔ یہ تھوڑی کہ انہوں نے جھوٹ بول دیا کہ اس بت سے پوچھو، جیسے کلاڑے سے بت سے پوچھو۔ یہ جو منطق ہے جو اس بارنباس میں لکھی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں سے پوچھو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بڑے بت سے پوچھو، بڑے بت، یہ کہا بڑے بت تو توڑ دیے، لیکن ان سے لوگوں سے پوچھو اگر یہ منطق سے بات کر سکے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ بڑے بت سے پوچھو، انہوں نے کہا لوگوں سے پوچھو اگر یہ بات کر سکیں۔ آپ دوبارہ کھول لیں پیج نمبر پیچھے، قال بل فعلوہ، کہ کہا بلکہ اس کو اس نے کیا ہے، کبیرہم ھذا، یہ ان کا بڑا ہے، فاسألوہم، لوگوں سے پوچھو اگر یہ منطق سے بات کر سکتے ہیں۔ اور بائبل میں لکھا ہے بڑے سے پوچھو، جھوٹ بول دیا۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے پوچھو اگر یہ لاجیکلی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بات ہی احمقانہ بات ہے۔ تو یہ فزیکلی بت نہیں توڑے ابراہیم علیہ السلام نے، نفسیاتی طور پہ جو بت ہیں ہمارے سب ذہنوں میں، اس کو توڑا انہوں نے۔ سورہ صاد 38 5 6 7، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق۔ کیا اس نے الہوں کو، خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ بس بے شک یہ تو ضرور عجیب شے ہے۔ ان کے سرداروں نے ان سے الگ ہوئے یہ کہتے ہوئے چلو
تم اپنے الہوں کو خداؤں پر صبر کرو، بے شک یہ ضرور کسی شے کا ارادہ ہے، ہم نے اس کو کسی دوسرے مذہب میں نہیں سنا، نہیں ہے یہ تو سوائے من گھڑت ہے. یعنی یہ بات جب بت ٹوٹ گئے، جب ان سے کہا کہ اس کو کس سے توڑا، تو لوگوں کی اب ریئیکشن دیکھیں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ خداؤں کو کر کے ایک خدا بنا دیا ہمارا، سارے علاقوں کو غائب کر دیے، توڑ دیے، تو ایک رہ گیا نا اللہ. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور ان کے سردار الگ ہوتے ہوئے کہے چلو یہاں سے، یعنی جو سردار تھے انہوں نے کہا چلو یہاں سے، اور اپنے الہوں کو، اپنے جو خدا تمہارے ان پر صبر کرو، جو ہو گیا ان کے ساتھ صبر کرو. بے شک یہ عجیب شے ہے، اور ہم نے تو یہ کبھی کسی اور مذہب میں سنا ہی نہیں. یہ مذہب میں ہم نے بات ہی نہیں سنی کہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی خدا ہے. یہ تو بڑی من گھڑت بات ہے، یہ جو من گھڑت بات ہے، یہ جو کچھ سن رہے الہ نفسیات میں. سورہ نوح 71, 22 اور 23. وَمَكَرُوا وَمَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے تدبیر کی، بڑی تدبیر کی. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور انہوں نے کہا تم نہیں چھوڑو اپنے الہوں کو، خداؤں کو، اور تم نہیں چھوڑو ودہ محبت کو، اور نہیں چھوڑو صبح وقت کو، اور نہیں چھوڑو یغوث کو مدد کرنے والوں کو، اور نہیں چھوڑو یعوق کو رکاوٹ ڈالنے والوں کو، اور نہیں چھوڑو نصر گت کو. یہ انہوں نے مطلب یہ ریاکشن بجائے اللہ سے رجوع کرنے کے لیے یہ ریاکشن آ رہا ہے ان کا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں ہم محبت کو کیسے چھوڑ دیں، ہم نصر کو کیسے چھوڑ دیں، ہم یہ خداؤں کو کیسے چھوڑ دیں، ہم تو اس پہ صبر کریں گے. یعنی ریاکشن یہ ہے لوگوں کا کہ انہوں نے اس بات کو اللہ تو توڑ گئے، بجائے اس کو اللہ سے رجوع کرنے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑو اس کو. اور انہوں نے کہا کہ بڑی تکبیر اور بڑی تدبیر کی. انہوں نے کہا تم نہیں چھوڑو خداؤں کو، اور نہیں چھوڑو ودہ کو، محبت کو، نہیں چھوڑو صبح کو، وقت کو. چھوڑ نہیں سکتے آپ، اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، آپ کو ان میں ملوث رہنا ہے ہر وقت. یہ بڑی تدبیر کی انہوں نے. اور آگے دیکھیے سورہ الانبیاء 21. یہ ساری باتیں کہتے ہیں فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم ظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. بس انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا، بس انہوں نے کہا بے شک تم ہی ظالم ہو. پھر وہ اپنے سروں کے اوپر اوندھے ہو گئے اور کہا تحقیق تو جانتا ہے یہ منطق سے نہیں بول سکتے. اس پر ابراہیم نے کہا کیا پس تم اللہ کے علاوہ ان کی بندگی نوکری کرتے ہو جو تم کو کسی شے کا نفع نہیں دے سکتے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے. یعنی یہ بات سمجھیں کہ انہوں نے یہ سارے پلاننگ کری کہ ان کو سب کو نہیں چھوڑو، پھر اپنے نفسوں کی طرف بجائے اللہ کی طرف رجوع ہونے کے اپنے اندر دیکھا انہوں نے، اور یہ کہا کہ بس کیا کہا، اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا. پس کہا انہوں نے بے شک تم ہی ظالم ہو، ہم نے ظلم کیا ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے سب کو، ہم پکڑے رہیں گے تو ہم ہی ظالم ہو گئے، اپنے کو کوس بھی رہیں. آپ سمجھ، انہوں نے بجائے اللہ کو رجوع کرنے کے، اللہ کی آیت کو سمجھنے کے، اللہ کی بات کو سمجھنے کے، وہ اپنے ہی نفسوں کی طرف رجوع کیا انہوں نے اور کہا کہ تم ہی ظالم ہو. اور پھر اوندھے ہو گئے اپنے سر کے بل، یعنی اپنے خلاف ہی بول رہے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام سے کہیں تو جانتا ہے یہ تو منطق سے ہم بول نہیں سکتے. اس سچویشن میں جب آتا ہے آدمی تو لاجیکلی بات نہیں کر سکتا. جب جذبات کے اندر کسی کو آپ دیکھیں بولتے ہوئے، وہ ہمیشہ اونگی بونگی بات کرتا ہے، اس کا دماغ سوئی اٹک جاتی جا کے، جیسی بات اٹک سی گئی. اور یہ یاد رکھیں، میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں، کبھی بھی قرآن کی آیات کی کبھی بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو جب آدمی کے قرآن میں لکھا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دو حق آ گیا باطل مٹ گیا. باطل تو مٹنے کے لیے ہے. تو جب اوندھا ہو جاتا ہے آدمی، عقل اس کی الٹی ہو جاتی ہے، تو وہ اوندھی بونگی بات کرنی شروع کر دے گا. تو آپ جب ڈسکشن کر رہے ہیں کسی سے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اب اوندھا ہو گیا ہے تو اس سے بات کرنی بیکار ہے، کیونکہ وہ جذبات میں اوٹ پٹانگ بات کرے گا. تو جب وہ پیٹ دکھائے گا، یعنی وہ کام ڈاؤن ہو جائے گا، جب وہ اس علاقے اتر جائے گا، اس کے جذبہ جو آ گیا تھا، سامنے آ گیا تھا الہ، جب وہ پیچھے واپس چلا جائے گا، پھر آرام سے بات کریں. کبھی بھی کسی آدمی کو بات، اگر آپ قرآن کا اور اللہ کا میسج شیئر کر رہے ہیں، جب یہ دیکھیں کہ یہ آدمی جو ہے اول فال کر رہا ہے، اس سے بات کرنی بیکار ہے.
کیونکہ اس کا وہ بھیجا اڑ گیا. حق آ جاتا باطل مٹ جاتا ہے. تو کیونکہ اس نے تو بنا رکھے تھے خدا ان سب کو, تو اس لیے وہ کہتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ تو الٹا ہو جاتا ہے نا پھر ایسے. تو فرجعوا الی انفسہم, انہوں نے اپنے نفسوں پہ رجوع کیا, اور فقالوا, انہوں نے کہا, انکم انتم ظالمون, بے شک تم ہی ظالم ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر وہ اپنے اوندے ہو گئے اپنے سروں کے بل. لقد علمت, کہ تو جانتا ہے, ما ہؤلاء ینطقون, کہ یہ لوگ منطق سے نہیں بات کر سکتے. قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم, تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم پھر بندگی کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان کی جو تمہیں نفع اور نقصان نہیں دے سکتے. سورہ انبیاء 21:67 آیت, اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون, اف ہے تمہارے لیے اور جن کی تم اللہ کے علاوہ نوکری کرتے ہو, بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تم افسوس ہے, اف ہے, تم ایسے ایسے اسی ایموشن میں آن کے ایسی الہ بنا کے ان کی نوکری کرتے ہو جو تمہیں نفع اور نقصان نہیں دے سکتے. کوئی بھی جذبہ جب آپ کے اوپر اوور پاور کر لے گا, اور آپ سے غلط کام, جذبے میں غلط ہی کام ہوتا ہے, کبھی صحیح کام نہیں کرتا آدمی, یاد رکھے جذبے میں جب آ جاتا ہے, جب بھی جذبے میں آن کے کوئی غلط کام کر جائے گا, ایکشن لے کے پھر بعد میں کہہ دیا میں غصے میں آ گیا تھا, جذبات میں آ گیا تھا, اور یہ اس میں, تو آدمی ریگریٹ ہی کرتا ہے. اس لہٰذا وہ کہتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اف ہے تمہارے پاس, تم عقل سے کام نہیں لیتے, یعنی اپنی عقل کو استعمال کرو. سورہ صافات میں پہلے پڑھ رہا ہوں, صافات 37 اس کی 125 آیت, اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین, کیا تم شور کو پکارتے ہو اور بہترین تخلیق کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو. اب یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ میں بتاتا جا رہا ہوں, وہ تو سارے الہ تو سارے ہی ہیں, ایک یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, وہ تو بت توڑنے کا جو توڑنے کا طریقہ اس میں سارے انوالو ہیں, جب توڑے انہیں بت تو یہ بھی اس میں شامل ہے یہ بال, کہ جب شور کا درجہ آدمی اتنا بڑھا دے, بیوی بڑھا دے, یا آدمی خود سمجھنے لگے, عام طور پہ شوہر یعنی آدمی ہے, مرد ہے, بیوی ہے, تو بیوی کو یہ ریلائز کرائے کہ میں نعوذ باللہ خدا کے درجے کے برابر ہوں, مطلب تم ہر بات میں نہیں مانو, چاہے میں غلط ہوں یا کچھ بھی ہوں. تو اس چیز کی جب سوچ میں وہ ہو جائے, یا بیوی اپنے شوہر کو اتنا بڑا درجہ دے دے جو نعوذ باللہ اللہ کو دیا جاتا ہے, جو بائبل میں لکھا ہوا ہے, تو شوہر کو اگر آپ درجہ, شوہر کا ایک درجہ ہے, اس کی ایک رسپانسبلٹیز ہے, اس کی ایک ڈیوٹیز ہیں, وہ پورا کرے. بیوی کی اپنی ایک رسپانسبلٹیز ہیں, ڈیوٹیز ہیں, وہ پورا کرے. جو قرآن میں احکامات لکھے, دونوں عمل کے مل جل کے کام کریں, تو ایک دوسرے کا آپ کر رہے ہیں. نہ شوہر کا اتنا اونچا درجہ ہے نہ بیوی کا. ایک کمپینین ہے, ایک پہیے کی دو پہیے, گاڑی کے دو پہیے, دونوں مل کے چلیں گے تو زندگی صحیح گزرے گی. تو اسی طرح آگے کہتا ہے سورہ الفرقان 25:43 میں, ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا, کیا تو نے دیکھا جو اپنی ہوا کو, خواہشات کو الہ خدا پکڑتا ہے, پس کیا تو اس کے اوپر وکیل ہے. بھائی یہاں کون بیٹھے تھے, ایگو کس نے کہا تھا, آپ نے کہا تھا نا. دیکھیے آپ سے مطلب ہمارے اندر, آپ کی بات نہیں نا, آپ نے ایک بات پوائنٹ اچھا بتایا تھا, اس پوائنٹ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہاں کہتا ہے کیا تو نے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو خدا بنایا ہوا ہے. یہاں یہ لکھا ہوا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, یعنی الہ بنایا ہوا, خواہش کو, کہ اگر میری ایک خواہش ہو رہی ہے اس کو خدا بنا لیا میں نے, اب میں اس کو کر کے اس کے مطلب غلام ہوں, اس کو کروں گا ہی کروں گا, اس خواہش کو پورا, اس خواہش کو میں پورا کر کے چھوڑوں گا. یہ سمجھ لیں آپ, خدا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ امپاور کرتا ہے آپ کو کہ وہ کرے. تو اگر میں نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا تو اس ایگو کو جیسے آپ کہیں تو بس میں اس کے مطابق کروں گا ہی کروں گا, یہ سمجھے. تو کیا تو اس کے اوپر وکالت کرے گا, وکیل ہوگا. تو یہ وہ سارے الہ میں بتاتا آ رہا ہوں کہ جو یہ ایگزامپل کے طور پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ سب اس طرح پکڑ رکھا ہے. سورہ نجم 53:19 اور 20, افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ, پس کیا تم نے دیکھا لات کو, کاش کو, اور عزیٰ کو, عزت کو, اور دوسروں میں تیسری منات کو. کیا تم نے دیکھا, آپ لوگوں نے دیکھا ہے, آپ لوگوں نے کسی نے دیکھا ہے لات کو, کاش کو, عزت کو, عزت کو, اور دوسرے منات کو کسی نے دیکھا یہاں, آپ نہیں دیکھا ہے؟ کبھی عزت نہیں, آپ کی عزت کا اٹیک نہیں ہے کبھی, اسی کی بات ہو رہی ہے نا. عزت نہیں دیکھی کہ عزت میں آدمی اترا رہا ہو. ہاں,
کبھی کاش میں نہیں پھنسا، کاش میں ایسا نہ کرتی، کاش ایسا نہ کرتی، یہ دیکھ تو رہے، کاش ایسا نہیں کرتی، یہ کاش ایسا میں نہیں کرتا، کاش ایسا میں نہیں کرتا، اس میں نے ایسا غلط کر لیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت. تو یہ آپ اللہ دکھا رہے، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو؟ تو پھر کہتا ہے منا تمنا بھی کرتا آدمی، تو آدمی خود ہی تو دیکھے تمنا بھی کر رہا ہے، تو اللہ دکھا رہا ہے کیا دیکھ رہے تم؟ کیا تم نے دیکھا کاش کو، منات کو تمنا کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہوگا؟ کبھی کاش کر رہے ہوگا، کبھی عزت کے اندر تمہیں غصہ آ رہا ہوگا. یہ ہم دیکھ اس طرح رہے ہیں، یہ مقصد ہے. اب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس آیت کے آگے، سورہ نجم 21 سے 23، الکم الذکر ذکر ولہ الانثی تلک اذن قسمۃ ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ. کیا تمہارے لیے مذکر اور اس کے لیے مؤنث وہ بے انصاف تقسیم ہے؟ یہ نہیں ہے سوائے نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ان کو نام دیے، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی سلطانیت سے نازل نہیں کیا. اگر وہ اتباع کرتے ہیں تو سوائے گمان کے، اور جو تمہارے نفوس خواہش کرتے ہیں، اور تحقیق ان کے پاس ان کے رب سے ہدایت آ گئی ہے. دیکھیے یہاں پر ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ الکم الذکر ولہ الانثی، تم اپنے لیے تو چاہتے ہو مذکر اور اللہ کے لیے کرتے ہو انثی مؤنث. بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے لیے چاہتے ہیں لڑکا اور اللہ کو کہتے ہیں اس کی لڑکیاں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ بظاہر لڑکا لڑکی نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن عربی میں مذکر اور مؤنث لکھا ہے. اور اگر فرض کریے میں اس کو لڑکا لڑکی سے تشبیہ دے دوں سمجھانے کے لیے، تو لوگ یہ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری ہیں تو لڑکا ہو، لڑکا چاہتے ہیں، اور اگر لڑکیاں ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیا آپ نے. ورنہ لڑکا میری وجہ سے ہو گیا، لڑکیاں اگر ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کیا کریں گے آپ؟ ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن دوسری اس میں ایک اور بات ہے، مذکر جو ہے عربی کا لفظ مذکر کا مطلب ہوتا ہے اس کے روٹ لیٹر میں ذکر لفظ انوالو ہے. ذکر سمجھتے ذکر کرنا، جیسے میں اپنے ماں باپ کا ذکر کروں، لوگ جیسے ذکر ہم قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، آیتیں کو ذکر کرنا. اور انثی جو ہے وہ جیسے حمل اٹھانا. انثی عربی میں جیسے وہ کہتے ہیں نا حمل کو اٹھانا، یعنی اگر میں بول رہا ہوں اس وقت تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھا رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں اس کو آپ اٹھا رہے ہیں. سمجھ آ رہی میں کیا بولنا چاہتا؟ تو فزیکلی نہیں، یعنی نفسیاتی طور پہ جب آپ کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے، جو کہنے والا ہے وہ ذکر کر رہا ہے اور جو سن رہا ہے وہ انثی ہے. مرد عورت بیٹھے ہوئے یہاں پر، مذکر کے حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں، مرد کے حیثیت سے نہیں، مذکر کے حیثیت سے. آپ لوگ انثی کے حیثیت سے سن رہے ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں، حمل کو، سوچ کو، جو آیتیں سنائی جا رہی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم خود تو مذکر بن رہا ہو اور مجھے مؤنث بنا رہا ہو. یعنی اللہ کو مؤنث سمجھنا، بول ہی نہیں رہا ہو، کیونکہ آپ بول رہے ہیں اللہ کے بارے میں. یعنی جب بھی آدمی اللہ کی بات نہیں بتاتا تو وہ خود بتا رہا ہے اللہ کو، تو لگ رہا ہے اللہ تو بولتا ہی نہیں ہے. یعنی ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ بھائی دیکھیں ہم تو یہ ہماری مورتی ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ ایک شیپ میں خدا کو دیکھ رہے ہیں. آپ تو ایسے خدا کو مانتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا، جس کی آواز نہیں آتی، جو دیکھ نہیں سکتے، نہ وہ بول سکتا ہے، گنگا بہرا ہے. تو مؤنث بنا دیا آپ نے اس کو، جبکہ قرآن مجید میں 6237 آیتیں ہیں جس میں اللہ بات کر رہا ہے انسان سے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا بنی آدم، اے بنی آدم، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب. وہ بات کر رہا ہے، وہ مذکر ہے، میسکولن مذکر. اور آپ اس کو مؤنث بنائے بیٹھے میں. جبھی تو ابراہیم علیہ السلام نے توڑا کہ آپ اللہ سے رجوع کریں، وہ بتا رہا ہے آپ کو کیا کرنا ہے. جب آپ کوئی آیات کوٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے. کوئی قرآن کی آیت کوٹ کریں آپ فوراً کہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ تھوڑی کہ میں کہہ رہا ہوں، منہ سے خود نکال رہے ہیں الفاظ، خود بول رہے ہیں اور کہیں گے اللہ کہہ رہا ہے. کہتے نہیں کہتے یہ اللہ مذکر. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کیا تم نے اپنے لیے تو مذکر بنایا اور اس کو کہہ رہا ہو کہ وہ مؤنث ہے. تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ بے انصاف تقسیم ہے
کہ مثلا آپ نے اس کو تو مونس بنا دیا, بول نہیں سکتا, اور ہم بولے چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے سوائے نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اور ان کو نام دیے, اللہ نے اس کی کوئی سلطانیت نہیں نازل کی. وہ لوگ اتباع کرتے ہیں سوائے گمان کے, اور جو تمہارے نفوس خواہش کرتے ہیں, اور تحقیق ان کے پاس ان کے رب سے ہدایت آئی. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو نام ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے سارے جتنے میں نے پڑھے ہیں, یہ اللہ نے تو ہمیں ایکسپوز کر دیا جو لوگوں نے بنائے, اور اپنی خواہشات کی اتباع کرے چلے جا رہے ہیں. خواہشات کے اندر یہ سارے الہ پھنسے ہوئے ہم, تو وہ یہ خواہشات کی اتباع کرتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے, سند سلطانیت اتھارٹی جس کے آپ بیس پہ آپ نے یہ سارے الہ بنا لیے. اللہ نے ایکسپوز ضرور کیا اپنی کتاب میں, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کی پرستش کرو یا ان کو تم مانو یا ان کو تم پکڑو, اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں ان کو پکڑے اور ان کو چھوڑو نہیں. تو وہ کہہ رہا ہے اللہ نے کوئی ایسی اتھارٹی نازل نہیں کی ہے, اور یہ تمہاری خواہش کے نفوس ہے جو تم کرتے ہو, یہ نام تم نے خود گڑھ رکھے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو مونس بنا رکھا ہے. یقین کرے جس کو میں نے کہا, جس کی وجہ سے آپ اس کو بت سمجھ رہے ہیں, بڑا بت.